آج ایک اور ظالم آدمی نے ایک اور پیاری سی بچی، پھول سی بچی کا قتل کر دیا۔ ہمارے گاؤں میں ہونے والا ایسا سانحہ، دل دہلا دینے والا سانحہ، ایسا واقعہ پیش آیا، قسم سے روح کانپ اٹھی ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کے، ان حرکتوں کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں اب کوئی مسلمان ہے یا کوئی انسان بچا ہے۔ اتنے ظالم لوگ، اتنا ظلم۔ ایک ماں سے پوچھو کیسے وہ بیٹی کو پالتی ہے، ایک باپ سے پوچھو کیسے وہ اپنی لاڈلی کے جو ہے نا ناز نخرے اٹھاتا ہے۔ اگر قسم سے شریعت میں نہ ہوتا نا کہ بیٹیاں دینی ہے تو کوئی ماں باپ دیکھنے کو، آپ کو پتہ ہے کسی کے گھر میں آپ ایک پلیٹ لینے جاتے ہو نا، سالن لینے جاتے ہو، ایک پلیٹ وہ عورت اپنی جو ہوتی ہے وہ کسی کے گھر نہیں برداشت کرتی، فوراً لے آتی ہے کہ یہ میری ہے۔ ایک بچی کو دے دینا، ایک بیٹی کو دینا، کیونکہ ہمارے اسلام میں اس لیے دے دیتی ہیں، ورنہ کون دیتا ہے اتنی ظالموں، پال پوس کے بیٹیاں۔ اور اگر نہ رکھنی ہو نا تو خدا کے لیے انہیں واپس کر دیا کرو، انہیں واپس بھیجیا کرو، انہیں گھر سے نکال دیا کرو۔ وہ بے شک وہ نکل جائیں گھر سے، وہ کہیں بھیک مانگ کے کھا لیں گی، کہیں گزارا کریں گی، کہ انہیں قتل تو نہ کیا کرو نا۔ آج اتنا دکھی واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں، کل ہوا ہے یہ واقعہ صبح جب میں نے ویڈیو اپلوڈ کر دی تھی نا صبح کی، اس کے بعد مجھے اس کی اطلاع ملی ہے۔ اتنا ظلم کر رہے ہیں لوگ، اتنے ظالم ہو گئے، اتنی جہالت آ گئی ہے کہ کہتے ہیں کہ وہ پرانا دور، اس میں چلو تعلیم نہیں تھی، لیکن اب پڑھے لکھے لوگ ایسی جہالت کے کام کر رہے ہیں۔ اتنا ظلم ہوا ہے اس بچی کے ساتھ، اتنا ظلم ہوا ہے، تو میں تو قسم سے ڈر گئی ہوں۔ میں کہتی ہوں اس سے بہتر ہے بندہ بیٹیوں کی شادیاں ہی نہ کرے، انہیں پڑھاؤ لکھاؤ، انہیں اپنے مقام پہ پہنچاؤ، اپنے پاؤں پہ کھڑا کرو انہیں۔ کل آنکھوں جو ہے نا، ہم لوگ شادی کیوں کرتے ہیں بیٹیوں کی؟ اس لیے کرتے ہیں نا کہ اگلا بندہ ان کی ذمہ داری لے، انہیں سنبھالے، ان کو ایک گھر دے، ان کو ایک تحفظ دے۔ تو یہ تحفظ اگر آپ اپنی بیٹیوں کو یہ جو 20-20 لاکھ کا جہیز دے دیتے ہیں نا، 10-10 لاکھ کا، اس سے بہتر ہے وہ 10-20 لاکھ بیٹیوں کی تعلیم پہ خرچ کریں، بیٹیوں کو پڑھائیں۔ جب وہ پڑھ لکھ کے کچھ بن جائے نا تو وہی تحفظ وہ اپنے لیے خود خرید سکتی ہیں۔ ایسا تحفظ تو نہیں چاہیے نا کہ ایک چھوٹی سی بچی کی ماں اور اس کی بیٹی کے سامنے اس کو ایسے مار دیا ہے کہ یقین کریں کہ روح تڑپ اٹھتی ہے۔ اور یہ خود بیچاری پیچھے سے بھی کافی دکھی تھی۔ اچھا، غربت انسان سے نہ کیا کچھ نہیں کرواتی، اور غربت ہی ہے انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ غریب ہونا بھی جو ہے نا، ایک میں کہتی ہوں کہ کسی بہت بڑے دکھ سے کم نہیں ہے۔ غریب ہونا ایک ایسا ظلم ہے مظلوم کے لیے کہ میں سمجھتی ہوں یہاں پہ جس کو موقع ملتا ہے نا کہ یہ بندہ غریب ہے، اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں اس کا والی وارث ہے، وہ اپنا ظلم دکھا کے چھوڑتے ہیں۔ آج ایسا ہی واقعہ ہوا ہے ہمارے گاؤں میں کل۔ یقین کریں میں نے بھی جانا ہے ان کے گھر میں، ابھی تھوڑی دیر تک جاؤں گی آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کر کے اور ویڈیو اپلوڈ کر کے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسی ہے میری پیاری پیاری بہنیں بیٹیاں؟ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، اللہ پاک سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، اور کسی کے ساتھ کی میری بیٹیوں کے نصیب اچھے ہوں۔ میں اسی لیے نصیب اچھے ہونے کی دعا مانگتی ہوں، ہر ٹائم اسی وجہ سے مانگتی ہوں کہ یا اللہ سب کی بیٹیوں کو وہ سکھ سکون نصیب ہو جو ان کے دل میں موجود ہوں، جو ان کی دلی خواہش ہو، ایسے ہی سکھ سکون انہیں ساری زندگی کے لیے ملے، آمین ثم آمین۔ اچھا، آج نا میں جو آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کریں، پہلے میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں۔ میں بنا رہی تھی دال ماش چکن والی۔ میرے بچے کو نا دال ماش ویسے پسند نہیں ہے، تو میں چکن والی شاہی دال بناتی ہوں ان کے لیے، اور بڑی آسان سی ریسپی ہے۔ ایک تو ساتھ میں وہ بناؤں گی، اور ساتھ میں نے یہ شامی کباب، مطلب روٹین کے کام بھی ہوں گے، اور آپ کے ساتھ میں نا اپنی اس دکھ کو شیئر بھی کروں گی، اس بات کو نا، کیونکہ سب بیٹیوں کی مائیں یہ بات سن نہیں سکتی ہیں، برداشت نہیں کر سکتی۔ بس میرا تو آج کے لیے ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ بیٹیوں کو تعلیم پہ زور دیں، انہیں پڑھائیں لکھائیں، اور وہ انہیں خود اس قابل بنائیں کہ وہ اپنا بوجھ خود اٹھا سکیں۔ ایسے درندوں کے حوالے کرنے سے بہتر ہے نا کہ بندہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دے۔ پتہ ہے جو بچیاں خود کما سکتی ہیں نا، جو خود اپنے خرچہ اٹھا سکتی ہیں، وہ کسی پہ بوجھ بھی نہیں ہوتی ہیں، اور وہ آسانی سے جو ہے نا اپنے آنے والے فیوچر کا مقابلہ بھی کر سکتی ہیں۔ ماں باپ آسانی سے اس دنیا سے جب بھی جاتے ہیں نا، مطلب وفات پا بھی جائیں، تو ان بیٹیوں کے لیے پیچھے سے مسئلہ نہیں ہوتا کہ آج ہم نے بھائی کے در پہ پڑے رہنا ہے تو ہم یہاں شوہر کے ظلم برداشت کرتی رہیں، تو یہ چیز نہیں ہوتی۔ جب انہیں پتہ ہوتا ہے ہم خود کما سکتی ہیں، خود کو سنبھال سکتی ہیں، تو وہ ایسے ظالموں کے پاس رہتی نہیں ہیں، وہ خود اپنا خرچہ اٹھا لیتی ہیں۔ اور پھر زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ ظلم کرتے بھی نہیں، انہیں بھی کہیں نہ کہیں لالچ ہو جاتی ہے کہ یہ اپنے اخراجات خود جو اٹھا سکتی ہے تو اسے ہم نے کیا کرنا ہے۔ اچھا، آتے ہیں اپنے مین جو ہے نا بات اس پہ کہ اس بچی کی جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، اس کی میں آپ کو پیچھے سے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیتی ہوں کہ یہ نا ماشاء اللہ سے 3 بہنیں تھیں، ٹھیک ہے، 4 بہنیں اور 2 بھائی،
اور ان کے جو والد صاحب تھے نا، وہ جوانی میں ہی انہیں کسی نے ایسے ہی کام کا کہا نا کہ فلاں جگہ پہ کام ہے، آپ وہاں پہ آ جاؤ. یہ وہاں پہ گئے ہیں اور پلٹ کے ان کے والد واپس آئے نہیں. 5 بچوں کے بعد ان کی والدہ نے انہیں اتنا ڈھونڈا، وہ کہیں نہیں ملے، غائب ہو گئے. مطلب غائب ایسے ہوئے کہ اب وہ اتنا روتی تھی، کہتی کہ اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ بندہ وفات پا گیا تو میں صبر کر لوں گی. اب مجھے یہ نہیں پتہ کہ یہ زندہ ہے یا فوت ہو گیا، کچھ پتہ نہیں ہے. پھر کسی نے انہیں بتایا کہ انہیں جس بندے نے کام پہ رکھا ہوا تھا نا، اس نے انہیں اپنا قیدی بنا لیا ہے اور وہ وہاں سے اسے نہیں چھوڑ رہا. کچھ عرصے بعد نے پتہ چلا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں. اب یہ ساری تھیں افواہیں. اس کی ماں کو ابھی بھی یقین نہیں آتا، لیکن وہ پلٹ کے واپس آیا نہیں، ابھی تک نہیں آیا. بچے اس کے جوان ہو گئے ہیں، 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں. 3 بچوں کی پیدائش کے بعد وہ کہیں گیا تھا کام کے لیے، تو مزدور تھا، مزدوری کے لیے گیا، واپس نہیں لوٹا. اب وہیں پہ کسی حادثے کا شکار ہو گیا یا کیا واللہ عالم، کوئی سچائی اس کے بارے میں نہیں جانتا. اس عورت نے بڑی مشکلوں سے بڑی محنت کر کے اپنے بچوں کو پالا، لوگوں کے گھروں میں کام کیا، محنت مزدوری کی، بیٹیوں کو جو ہے نا جتنا اس سے ہو سکا اس نے سرکاری اسکول میں انہیں اتنی تعلیم دلوائی جتنی اس سے ممکن ہوئی. ظاہر تعلیم کے بچے خاصے خرچے ہیں، اور تعلیم بھی وہی ماں باپ دلوا سکتے ہیں جن کی جیب میں کچھ پیسے ہوں گے. تعلیم پہ آج کل بہت اخراجات ہو رہے ہیں. میں نے بھی کہہ تو دیا کہ بچوں کو تعلیم دے، لیکن غریب بندہ جس کو افورڈ ہی نہ کر سکتا وہ کہاں سے تعلیم دلوائے. تو اس کے بارے میں تو ایک الگ سے میں بات کروں گی آپ سے. اچھا، اب اس کی جو ہے نا بیک گراؤنڈ یہ تھا، بڑی بہن جو تھی نا اس کا رشتہ میری امی نے کروایا تھا، اور جہاں پہ بھی اس کا رشتہ ہوا ہے نا، وہ اتنی خوش ہے، اتنی سکھی ہے. حالانکہ اس کی اولاد نہیں ہے، اور اس کے جو دیور ہے نا، اس نے اپنے دیور کا بیٹا لے کے رکھا ہوا ہے ایک ہی گھر میں، اور اتنی سکون سے رہ رہی ہے وہ. سب اس کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ اس نے بجائے کسی اور کا بچہ لینے کے اس نے اپنے دیور کے بچے کو گود لے لیا. بس تھوڑی سی عقل ہے نا، ہوشیاری ہے، تھوڑے سا دماغ چلائے تو بندہ خود اپنے سسرال میں سکون سے رہ سکتا ہے. اب دیور کے بیٹے کو اس نے رکھا ہے، اس کے ساس سسر بھی خوش ہیں، اس کا ہسبینڈ بھی خوش ہے، سب اس سے بہت خوش ہیں، اور وہ اتنی سکون کی زندگی جی رہی ہے. اب اس کا جو دوسرے نمبر والی بہن تھی نا، اس کا رشتہ وہاں گاؤں کی کسی عورت نے کروایا، کسی اور عورت نے کروا دیا. اب خیر اسے بھی پتہ تو نہیں ہوگا کہ یہ لوگ ایسے ہیں. اب اس کی شادی کو تقریباً 4 سے 5 سال ہو چکے تھے، اور اس دوران جو فوت ہو چکی ہے، جس کے ساتھ یہ حادثہ ہوئی ہے، اس بچی کی بات کر رہی ہوں میں. اچھا، اس کو اس کے سسرال والے میکے نہیں آنے دیتے تھے، وہ نہیں آتی تھی میکے، بڑی ڈرتی تھی. ماں باپ کیونکہ پیچھے سے باپ تھا نہیں، اور بھائی بھی جو ہے وہ مزدوریاں ہی کرتے تھے، اور ماں جو ہے وہ خود بیچاری پہلے اتنی دکھی ہوئی تھی کہ ابھی چھوٹی بیٹی کا رشتہ ان کا رہتا تھا، ایک چھوٹی ان کی رہتی ہے، اس کا ہونا ہے. تو ماں اس لحاظ سے بھی کافی دکھی تھی. تو اس لیے پھر جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو زیادہ، آپ کو پتہ ہے بیٹیاں بوجھ اپنے دل پہ لیتی ہیں کہ ماں ہماری پریشان ہے، تو ہماری ماں کو کچھ ہو نہ جائے، ہمارے پاس ایک یہی سہارا ہے. وہ کچھ نہیں بتاتی تھی. ہاں، اتنا کہتی تھی کہ 2 ہفتے وہ اس کا کام ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ کرتی کہ وہ مجھے نہیں آنے دیتے یا میں نہیں آ سکتی، اس طرح کہہ دیتی تھی. اب اچانک کیا ہوا، آپ ان لوگوں کا جھوٹ دیکھے. کہتے ہیں کہ کہہ رہا ہے اس کا شوہر، کہتا ہے کہ میں نا بندوق صاف کر رہا تھا، اس کو گولی لگ گئی. آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ کیا بندوق جو ہوتی ہے وہ کھلونا ہوتی ہے؟ مطلب یوں صاف کرتے ہوئے کسی بھی طرف گولی چل جاتی ہے؟ اگر وہ گولی صاف کرتے ہوئے غلطی سے اگر چلنی تھی تو اس کے اپنے سینے پہ کیوں نہیں چلی؟ اس بچی کی نا ایک بیٹی بھی 2.5 سال کی بیٹی بھی تھی، اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ صبح کے وقت نا، صبح تقریباً 6 بجے کے وقت اس کو فائر کیا ہے، اس کو گولی ماری ہے، اور مرنے کے بعد تقریباً 9 کے 10 بجے اس کے گھر والوں کو اطلاع دی ہے کہ جی یہ گر گئی ہے، اور آ کے آپ لوگ جو ہے نا یہاں پہ پہنچے ہاسپٹل میں. اب ہاسپٹل میں گئے تو وہاں پہ ڈاکٹر نے، جو یہاں چکوال والے تھے، ان کا آپ اسے پنڈی لے جائیں. پنڈی والوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے پاس اب جگہ نہیں ہے یہاں پہ. 20 دن وہ وینٹیلیٹر پر رہی ہے، 20 دنوں تک. اس کا آپریشن بھی ہو گیا، لیکن آپریشن کے بعد بھی اس کو ہوش نہیں آیا. اور جیسے اس کا قتل ہوا ہے نا، فوراً ہی ان کے گھر میں پولیس بھی پہنچ گئی ہے. اب پتہ نہیں پولیس کس نے بھیجی، اس کے میکے والوں نے نہیں بھیجی. پولیس آ گئی اور اس مرد کو بھی، جس کا شوہر تھا نا، اس کو فوراً سے پکڑا، لے کے گئی. لیکن پھر جب تک وہ لڑکی جو اس کا علاج چل رہا تھا، وہ وینٹیلیٹر پہ تھی کیونکہ، تو پولیس نے یہ کہا کہ آپ جب تک آپ کی بیوی کچھ ہوش نہیں آتا آپ یہیں پہ رہیں گے، مطلب آپ آزاد گھوم سکتے ہیں. جب اس کو ہوش آئے گا وہ بیان دے گی، وہ کہے گی کہ ہاں میرے شوہر نے میرا قتل کیا ہے، یا جس نے بھی کیا ہے، تو اس کے بعد کسی کو سزا دی جائے گی. اب 20 دن وینٹیلیٹر پہ رہنے کے بعد نا، وہ بیچاری تو فوت ہو گئی، اس سے تو کوئی ہوش آیا ہی نہیں. کیونکہ راول پنڈی والوں نے جب کہا کہ ہمارے پاس اب یہاں پہ بیڈ
جو ہے مصروف ہیں، جگہ نہیں ہے، آپ لوگ یہاں سے لے جائیں اسے چکوال۔ جب اسے چکوال لے کے آئے ہیں تو یہاں پہ تو ویسے ہی اتنی زیادہ سہولتیں نہیں ہیں، اور وہ یہاں پہ بس اس کا ٹائم ہی پورا تھا، وہ فوت ہو گئی۔ اب اس لڑکی کی بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے ہاتھوں کے ناخن ٹوٹے ہوئے تھے، دونوں ہاتھوں کے، اور جو اسے گولی لگی تھی وہ بالکل قریب سے لگی تھی۔ یہ ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کو گولی اگر دور سے لگتی نا، ڈاکٹر نے بھی بتایا اور پولیس والے نے بھی بتایا کہ اگر گولی دور سے لگتی تو ہم لوگ کہتے کہ جس طرح اس کا شوہر کہہ رہا ہے کہ میں جی بندوق کی صفائی کر رہا تھا اور اس کو فائر لگ گیا، ٹھیک ہے، اس کو گولی لگ گئی، تو اب تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ چلیں دور سے لگی ہے تو غلطی سے لگی ہوگی، لیکن یہ گولی بہت قریب سے لگی ہے۔ دوسری چیز، اس کے ہاتھوں کے ناخن ٹوٹے ہوئے تھے سارے، اور وہ ناخن ایسے نہیں ٹوٹ جاتے، اس نے خود کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے ہوں گے، زور زور سے اپنے ہاتھ پاؤں مارے، اس سے اپنی جان چھڑائی ہوگی، اس طرح ہوا ہوگا، تبھی اس کے ناخن ٹوٹے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی چیز اس کی ثابت کیا ہوا ہے کہ کہاں سے ہوئی ہے کہ ہاسپٹل میں جہاں پہ اس کو ایڈمٹ کیا گیا تھا نا، تو وہاں پہ اس کے شوہر کے منہ سے خود نکل گیا کہ اس کو میرے بھانجے نے مارا ہے، میرے بھانجے نے قتل کیا ہے۔ اور اس کی بہن نے جب یہ بات سنی تو اس کی بہن نے کہا کہ خود قتل کر کے میرے بیٹے پہ الزام مت لگاؤ۔ اب وہ دونوں بہن بھائی آپس میں شروع ہو گئے۔ اب دیکھیں ناحق قتل کرو نا تو وہ سامنے آ جاتا ہے، وہ چھپتا نہیں ہے۔ وہاں سے پھر جو ہاسپٹل میں اس بیڈ کے ساتھ جو ایک اور مریض تھے، ان کے ساتھ جو اس کے جو لواحقین تھے، انہوں نے سنا تو انہوں نے وہ بات جو ہے نا اس لڑکی کے بھائی کو بتا دی، کہا کہ یہ معاملہ ہم نے ان کے منہ سے سنا ہے، انہوں نے یہاں پہ یہ بات کی ہے۔ اب وہ بات جیسے نکلی ہے تو اس کے بعد اس کے بھائی نے اور بھی زیادہ جو ہے نا ان پہ جا کے کیس کیا ہے۔ ابھی وہ ہاسپٹل جو ہے مر جو ہے نا وہ وہیں پہ ہے، تھانے میں ہے، لیکن کل جب یہ لوگ اس کی ماں اس کی میت اپنے گاؤں میں اپنے گھر میں یہاں پہ لے کے آئی ہیں نا، تو انہوں نے چالاکی کیا کی ہے کہ اپنے گاؤں کے جو بہت پہنچے ہوئے امیر لوگ تھے ان کی خواتین اور مردوں کو بھیج دیا ان کے گھر میں کہ ہم لوگ میت لینے آئے ہیں اور ہم لوگ کو بڑا افسوس، ہم لوگ رونا دھونا انہوں نے شروع کیا۔ تو یہاں پہ کیونکہ انہیں تو ساری اصلیت پتہ چل چکی تھی، تو یہاں پہ ہمارے گاؤں کی ساری عورتوں نے مل کے ان کی عورتوں اور مردوں کو نا وہاں سے دھکے مار کے نکال دیا۔ اب اب اس کی ماں کے لیے کتنی دکھ کی بات ہے کہ پہلے اس کی جو بڑی بیٹی تھی نا، اس کا بھی شوہر فوت ہو گیا، اس کی بھی جوان بیٹی تھی، وہ جوان تھی لڑکی، اور اس کی بھی چھوٹی سی 2 سال کی بیٹی تھی، اسے بھی اس نانی نہیں پالا، ماموں نے پالا۔ پہلے اپنے بچوں کو پالتی رہی، شوہر گم ہو گیا، نہیں ملا، بچوں کو پال کے بڑا کیا، بڑی بیٹی کی شادی کی، اس کا شوہر فوت ہو گیا، اس نے جوانی میں دوبارہ شادی نہیں کی، اس نے کہا میں اپنی بیٹی کو پالوں گی، ماں نے، نانی نے اور بیٹی نے مل کے اپنی بیٹی کو پال رہی تھی، اس کی بیٹی بھی اب جوان ہے۔ دوسرے نمبر والی بیٹی کی طرف سے سکون میں تھے، وہ سکون، اس کی صرف اولاد نہیں ہے تو اس نے اپنے دیور کا بیٹا رکھا ہے وہ، لیکن وہ سکھی ہے۔ اب یہ تیسرے نمبر والی جو بیٹی تھی اس کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا، اب ایک چھوٹی رہتی ہے ان کی۔ تو آپ دیکھیں کہ غربت انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ اب اگر اس کے پیچھے اس کے سسرال والوں کو ڈر ہوتا نا کہ اس کے پیچھے کوئی ہے، یا پھر اس کے پیچھے والوں کا ناصر خدا کا خوف ہوتا تو وہ یہ ظلم نہ کرتے۔ اب اس کی مار ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ ظالموں سے گھر سے باہر نکال دیتے، اسے باہر سڑک پہ چھوڑ دیتے، یہ خود ہی نکل آتی میرے پاس آ جاتی، میں نے پہلے بھی تو میرا شوہر نہیں تھا تو میں نے اپنے بچوں کو پال لیا محنت مزدوری کر کے، ابھی بھی میری بیٹیاں محنتی اور بہت عزت والی بچیاں تھیں، ہیں ابھی بھی، وہ جو زندہ ہیں حیات ہیں وہ بہت عزت والی ہیں، شرم و حیا والی ہیں تو، اور خوبصورت بھی ہیں۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ میری بیٹیوں نے تو ان کے باپ نہ ہونے کے باوجود اپنی عزتوں کو ایسے محفوظ رکھا، اس طرح سنبھال کے رکھا، تو تم ظالموں کس وجہ سے میری بیٹی کو مار دیا۔ آج ابھی میں جاؤں گی وہاں، میری پھپھو آئی ہوئی ہیں باہر، میں پہلے ریکارڈنگ کر رہی تھی تو باہر سے میری پھپھو آئی ہیں، انہوں نے آواز دی ہے، پھر میں گئی ہوں باہر، تو کہتی ہیں کہ میں انہیں کے گھر جا رہی ہوں تو آپ نے آنا ہے۔ تو میں نے ایک تو ویڈیو اپلوڈ کرنی تھی، دوسرا جو ہے میری چھوٹی ابھی اٹھی ہوئی ہے اور دوسرے نمبر والی بیٹی کو بڑا شدید بخار ہوا ہے، تو میں نے اس کی بھی کیئر کر، اس کو بھی میں نے ابھی میڈیسن دی ہے، مجھے اس کی بھی ٹینشن ہے، اسے بھی اب ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے، تو اس وجہ سے پھر میں نے کی، تو میں نے سوچا کہ اپنے جو ہے نا پیاری سی یوٹیوب فیملی کے ساتھ یہ بات شیئر کروں کہ اپنی بیٹیوں کو نہ شادی کرنے سے پہلے انڈیپینڈنس بنائیں، انہیں پڑھائیں، انہیں اس قابل بنائیں کہ وہ نہ کچھ کما سکے۔ اور یہ جو یوٹیوب ہے نا، یہاں سے ابھی تک تو میری کوئی ارننگ نہیں ہوئی، ابھی تک تو میرا چینل مونیٹائز ہوا، لیکن جس طرح لوگوں کی میں سنتی ہوں نا کہ لوگ کامیاب ہوئے، دیکھتی ہوں یوٹیوب پہ کہ ان کی آمدن آئی ہے، تو میں کہتی ہوں اور کچھ نہیں تو ان کو یہ آن لائن جو ہے نا ارننگ یہ والا کام سکھا دے، یہی وہ چینل بنا لیں، 1 سال نہ 2 نہ صحیح 3 سالوں کے بعد چل جائے گا، کبھی تو چلے گا نا، کچھ تو آئے گا نا، کوئی چیز تو نہیں آئے گی۔ یہ تھی میری چھوٹی سی موٹیویشنل ویڈیو، اچھی لگے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔
اچھا یہ ابھی صبح کی ویڈیو، ابھی یہ اٹھی ہے، اٹھتے ہی نیچے اتری ہے، اور دیکھ سکتے ہیں آپ سائڈ ٹیبل کا جو ہے نا میں نے رخ دوسری طرف کر دیا ہے، کیونکہ یہ سائڈ ٹیبل کو کھول لیتی ہے دراز، اس میں میری بیٹی کی بکس بھی پڑی ہوئی ہیں، اس کا لیپ ٹاپ بھی ہے، تو یہ ساری چیزوں کی جو ہے نا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتی ہے۔ ابھی اس نے وہاں سے اس کی مارکر بڑی بیٹی کے پڑے ہوئے تھے ڈبہ، اٹھا لیا اور خود ہی کھول کے اور لکیریں مار کے لکھ رہی ہے، اور میں اسے لینے کی کوشش کروں لیکن مجھے نہیں دے رہی، تو ابھی میں اس کو بھی تھوڑا سا سیٹ کروں گی، صاف صفائی اس کی بھی کروں گی اور اپنے روم کی بھی کروں گی۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں آپ سے، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، اللہ حافظ۔